بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کے اندر ایک واقعہ ہے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں مومن اور کافر، اللہ کو ماننے والے اور شیطان کو ماننے والے، ان کا تذکرہ تھا۔ تو یہاں پھر واقعات کے ذریعے سے یہ بات بتلائی کہ وحدانیت کا مالک ایک اللہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دشمن نمرود کا ذکر ہوا۔ پھر دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی، اور حضرت عزیر علیہ السلام کی۔ پھر تیسری آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ میں دل کو تسلی دینے کے لیے ابھی دنیا میں یہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دکھا دی، فرمایا کہ 4 پرندے اٹھاؤ اور اس طرح سے کرو، وہ انشاءاللہ آئے گا۔ تو آج والی آیت کریمہ میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بحث مباحثہ ہوا تھا اس وقت کے ایک سرکش بڑے ظالم بادشاہ کے ساتھ۔ اس بادشاہ کا نام تھا نمرود۔ اور ابھی بھی جو یہ اسرائیل کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے فلسطین پر، اسی کے اندر بھی کمان کرنے والا جو سرکش فوجی ہے، اس ظالم کا نام بھی ہے نمرود، یہودی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے ساتھ بحث مباحثہ ہوا۔ اس کا کچھ پس منظر یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر قحط ہو گیا، اور کھانے پینے کی چیزیں یا آٹا وغیرہ راشن صرف حکومت کے پاس رہا تھا، باقی سارے عوام کے پاس جتنا کچھ تھا سارا ختم ہو گیا۔ پھر لوگ نمرود کے دربار میں جاتے تھے، جا کر کے اس کو بولتے تھے کہ ہمیں چاہیے۔ پھر جو اس کا فرما بردار ہوتا اسی کو زیادہ دیتا، کسی کو دیتا نہ دیتا۔ تو اسی عالم میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں گئے، کیونکہ بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے ضرورتیں تو ہر ایک کو ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو سارے وہاں پہنچتے ہی سجدہ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے سجدہ نہیں کیا، اس پر وہ غصہ ہو گیا، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ سجدہ تو اللہ کو کیا جاتا ہے، رب کو کیا جاتا ہے، اس کے سوا اور کوئی سجدے کا لائق نہیں۔ تو اس نے بولا کہ دنیا کو چلانے والا رب میں ہی ہوں، نعوذ باللہ۔ نمرود نے بولا کہ دنیا کو تو میں چلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ وہ ہوتا ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہو، زندہ کرنا بھی اسی کے ہاتھ میں ہو اور کسی کو موت دینا بھی اسی کے ہاتھ میں ہو۔ اس خبیث پلیت نے کیا کیا کہ جلدی سے 2 بندوں کو بلایا، ایک قیدی، ایک سزا یافتہ، ایک غیر سزا یافتہ۔ جس کو سزا تھی موت کی اسی کو آزاد کر دیا کہ جا، اور جو بے قصور تھا اسی کو مار دیا۔ پھر ظالم کہتا ہے کہ دیکھو زندگی موت کا مالک میں ہوں نا، میری مرضی ہے، جس کو ماروں جس کو زندہ کروں، کسی کے اندر جرأت ہے کہ مجھ سے پوچھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بیوقوف سمجھتا ہی نہیں ہے کہ زندگی اور موت ہے کیا۔ پھر حضرت ابراہیم نے دوسری مثال دی کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سورج کو اس طرف سے مشرق سے طلوع کرتا ہے، نکالتا ہے، اور مغرب کی طرف اس طرف غروب ہوتا ہے۔ اگر
دنیا کا مالک تو ہے تو ایسا کر ادھر سے اس کو نکال کے دکھا۔ ابھی وہ ہکا بکا رہ گیا، ابھی اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران ہو گیا، بے سمجھ ہو گیا کہ ابھی میں کیا جواب دوں، کوئی جواب اس سے بن ہی نہیں پایا۔ ورنہ اگر ذرا سی عقل ہوتی تو یہی کہہ دیتا نا ادھر سے میں ہی نکالتا ہوں، لیکن اس کو یہ عقل آئی ہی نہیں، اور پھر رسوا ذلیل ہوا۔ تو اس چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں بیان فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، کہ آپ نے دیکھا نہیں اس سرکش کی طرف جس نے جھگڑا کیا تھا حضرت ابراہیم کے ساتھ رب کے بارے میں کہ رب کون ہے۔ یہ کہتا تھا کہ رب میں ہوں، زندگی اور موت کا مالک میں ہوں۔ اور دنیا کے اندر 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے صرف 4، 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرا حضرت ذوالقرنین، ان 2 نے پوری دنیا پر بادشاہی کی تھی، مسلمان تھے۔ ایک تو نبی تھا اور دوسرا ذوالقرنین نبی نہیں تھا، اور 2 پھر کافر تھے جو سرکش، ان میں سے ایک کا نام تھا نمرود جس کے ساتھ حضرت ابراہیم کا مقابلہ ہوا، اور دوسرے کا نام تھا بخت نصر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے کا ہے، اور بڑا ظالم تھا، سرکش تھا، اس کا کافی مرتبہ اس کے بیان آپ کو سنایا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو بادشاہی ملی تھی، اس وجہ سے وہ تکبر میں آ کر کے اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنے لگا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، جب چاہے زندگی دے، جب چاہے موت دے۔ یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں، دنیا کے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ قال انا احیی و امیت، بولتا ہے کہ میں ہوں زندگی اور موت کا مالک۔ بیوقوف اتنا نہیں سمجھتا کہ تیری عمر اگر 50 سال ہے، 100 سال ہے، تو 100 سال سے پہلے کون زندگی اور موت کا مالک تھا؟ پہلے تو بچہ تھا تو اس وقت میں کون زندگی اور موت کا مالک تھا؟ جب تو بوڑھا ہو رہا ہے تو پھر کون ہے زندگی کا موت اور مالک؟ تو مرے گا تو پھر کون چلائے گا دنیا کو؟ لیکن بے وقوف تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عقل چھین لیتے ہیں۔ یہ چیز لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی بھی بندہ ہو، آپ کا یار دوست ہو، اس کے دل میں تکبر ہوگا نا تو کوئی سیدھی سی بات بھی اس کو سمجھاؤ گے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بہت سارے لوگ ہیں دینی مسئلہ سنتے ہیں، اسی ٹائم پر اپنا طبیعت بنا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ کرنا ہوگا، اور بہت سارے لوگ ہیں وہ اس کو توجہ ہی نہیں دیتے کہ سامنے سے استاد کہہ رہا ہے، امام کہہ رہا ہے، حدیث کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس جانوروں کی طرح۔ تو یہ تکبر کی وجہ سے ان کی عقل اچھی بات کو قبول ہی نہیں کرتی۔ تو سیدھی سی بات تھی کہ آدمی زندگی اور موت کا مالک کوئی خود مرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت مولانا عبداللہ چانڈیو صاحب بزرگ تھے، اسی سے کسی نے پوچھا کہ وہ میں کسی کو نہیں مانتا اور میں اتنا بڑا طاقتور ہوں۔ مولا میں تیری طاقت کو تب مانتا ہوں، میں تیری طاقت کو تب مانتا جب تو پیشاب پاخانے کے لیے گندگی کی جگہ پر نہ جائے۔ کتنی پیاری سی مثال دے دی۔ تو اگر طاقتور ہے تو کون چاہتا ہے کہ میں مجبور ہو کر کے وہاں جاؤں اور گندی جگہ پر بیٹھوں؟ تو محتاج اتنا ہے کہ ہر چند گھنٹوں کے بعد وہاں جاتا ہے، اپنی مرضی اپنے اوپر نہیں چلا سکتا، اپنی مرضی اپنے اوپر نہیں چلا سکتا، اور تو بولتا ہے کہ میں کسی کی نہیں مانتا۔ تو اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ قال انا احیی و امیت، وہ بولتا ہے زندگی اور موت کا مالک میں ہوں۔ تو کسی کو بچہ تو دے کر دکھاؤ۔ کئی گھروں کے اندر ایسا بچہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم کرے،
کہ وہ بیچارہ ناکارہ ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ہمارے رشتہ دار ایک عورت کزن ہے ہمارا، اس بیچارے کی بچی ہوئی، اسی کے رگیں کام نہیں کرتے، صحیح سلامت مکمل، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہیں، آنکھیں، سر، دل، دماغ اور ہڈیاں وغیرہ سب کچھ ہے مکمل۔ اگر وہ سوئی ہے نا، کوئی ایک ذرے کے برابر اس کے اندر نقص کمی نہیں ہے، لیکن بیچارے کی رگیں کام نہیں کرتے۔ رگیں بھی ہیں تو کام نہ کرنے کی وجہ سے نہ اٹھ سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی ہے، نہ ہاتھ اٹھا سکتی ہے، نہ ہاتھ رکھ سکتی ہے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ اس ایسی بچی کو یا ایسے بچے کو ماں باپ کے لیے پالنا کتنا مشکل ہے، یعنی نہ تو اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں، آپ چاہو مارنا تو بھی نہیں مرتا، آپ نہ چاہو بچوں کا آنا پھر بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ ایک عورت نے آپریشن کرا کر کے اندر کی جھلی ہی نکال دی، بچہ دانے ہی نکال دی، اس کے باوجود کچھ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بچہ دے دیا۔ ہم دور حدیث میں پڑھتے تھے تو ایک استاد نے ہمیں ایک واقعہ بتایا تھا کہ ایک پاک دامن گھرانے کی ایک لڑکی اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی قافلے میں جا رہی تھی، اور راستے کے اندر اس عورت کو کسی قضاء حاجت کی ضرورت پڑی، تو وہ گئی کسی سائٹ پہ جا کر کے وہاں قضاء حاجت کی، تو ادھر ادھر استنجے کے لیے دیکھا، کوئی چیز نظر نہیں آئی، تو وہاں کوئی روئی کا ٹکڑا نظر آیا، اسی کو روئی کے ٹکڑے سے اپنی صفائی کی۔ جیسے استنجا اسی کے ساتھ روئی کے ٹکڑے سے کیا تو اسی کے اندر سے کچھ ذرا سی تری پانی کچھ محسوس ہوا۔ خیر یہ بات آئی گئی، پتہ نہیں کوئی کچھ بھی لگا ہوگا۔ ابھی جیسے ہی 2-3 مہینے کے گزرے تو پتہ لگا کہ یہ بچی، پاک دامن لڑکی، کبھی کسی دوسروں کے پاس آنے جانے کا تصور ہی نہیں، وہ حاملہ ہو گئی۔ یہ حیران بہت ادھر ادھر سے معلومات کی کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ خود کو بھی 100% یقین ہے کہ میں، چلو ٹھیک ہے، میں خود حرکت نہ کروں، کوئی اور میرے ساتھ کرے تو اس کے وہ بھی تو ماحول چاہیے، میں کہیں گئی ہی نہیں ہوں، ہر وقت اپنے ابو کے ساتھ، امی کے ساتھ رہی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر جب وہ دنوں وغیرہ کے حساب سے اندازہ کیا تو وہ انہی دنوں کے اندر اس کا حمل ٹھہرا تھا۔ پھر پتہ لگا کہ وہ جرثوم جراثیم اسی جو روئی کے اندر لگے تھے اس کے ذریعے سے بچہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، تو زندگی موت، دینا نہ دینا، لینا چھیننا، یہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب وہ اس بات کو سمجھا ہی نہیں تو حضرت ابراہیم نے اس کی بے وقوفی کو سمجھا کہ یہ پاگل ہے، تکبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل کو چھین لیا ہے۔ پھر دوسری مثال دی، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ تعالیٰ سورج کو یہاں طلوع کرتے ہیں مشرق سے، فأت بہا من المغرب، آپ ادھر سے کر کے دکھاؤ، فبہت الذی کفر، پھر ہکا بکا رہ گیا کافر، حیران ہو گیا کہ میں جواب دوں تو کیا دوں، پاگل ہو گیا۔ جب اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا تو پھر اس نے دشمنی شروع کی تھی کہ ابھی اس کو آگ میں ڈالیں گے، اس کو یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ اچھا، جب یہاں سے لاجواب تو ہوا، لیکن اب بھی آٹے والا مطالبہ تو پورا کر، جس مقصد کے لیے حضرت ابراہیم تشریف لائے ہیں وہ تو دے دو، تو وہ بھی دیا نہیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم واپس جا رہے تھے، گھر کے حال کا پتہ تھا کہ وہاں بھوک ہے، ضرورت ہے، تو کوئی گھر والوں کو تسلی دینے کے لیے کہ پہلے مرحلے میں مجھے دور سے دیکھیں، اس وقت تو کم از کم یہ مجھے یہ نہ دیکھیں کہ ہاتھ خالی ہیں۔ گھر میں جب جاتا ہے آدمی تو بچوں کے اور گھر والوں کے دل میں ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ابو کچھ نہ کچھ لائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچ سوچ کر کے آخر ریت کا کوئی بوری، کوئی کٹا بھر کر کے اٹھا لیا اپنے ساتھ۔ جیسے گھر میں گئے تو گھر والے سوئے ہوئے تھے، یہ بھی جا کر کے تھکے ہوئے تھے،
وہ رکھ کر کے سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے گھر والی کی آنکھ کھلی تو نظر پڑی کہ یہ ہمارے گھر والے، گھر کے سر کا تاج، وہ کچھ نہ کچھ لایا ہے۔ اٹھ کر کے وہی دیکھا تو واقعی اسی کٹے کے اندر آٹا پڑا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم کا معجزہ تھا۔ روٹی وغیرہ پکا کر کے تیار کی، حضرت ابراہیم کو جگایا، کھانا کھاؤ۔ جیسے ہی دیکھا تو واقعی روٹی اسپیشل۔ پوچھا کہ یہ کہاں سے آٹا لائی؟ بولا آپ جو لائے تھے اسی سے میں نے پکایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم تھا۔ ان چیزوں کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے تو پھر شک شبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو ہر چیز کا مالک ہے۔ اسی ہم جو آٹا وغیرہ کھاتے ہیں، گندم کھاتے ہیں، یہ بھی اسی مٹی سے تو نکلتا ہے۔ ایک دانہ لگا دیا گندم کا، وہ دانہ بھی تو مٹی ہی سے نکلا تھا، پھر اسی سے 100 200 دانے نکلے، یہ بھی مٹی ہی سے تو نکلے۔ سیب وغیرہ پھل فروٹ سارے کچھ کھاتے ہیں، یہ مٹی ہی سے تو آتے ہیں۔ تو اسی مٹی کو اگر اللہ تعالیٰ اسی آٹا کر دے تو کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، ظالم قوم کو ہدایت نہیں ملتی۔ آپ اپنے محلے کے اندر ظلم کرو، چوری کرو، ڈاکہ کرو، یا اس طریقے سے کسی کے عزت پر، جان پر حملہ کرو، پھر آپ کو ہدایت ملے؟ نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے جتنا اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ گے تو اتنا ہدایت کے قریب بنو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان واقعات کو سمجھنے کی، قرآن پاک کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔